جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہمارے موبائل گرافک ڈیزائننگ کورس کی پہلی کلاس ہے، تو آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام لوگ جو آئے ہیں سیکھنے کے لیے، دعا ہے کہ وہ اچھا سیکھیں، اچھی پریکٹس کریں اور انہیں یہ کورس جوائن کر کے فیل ہو کہ ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ اچھا جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سلائیڈ ہے واٹ از گرافک ڈیزائننگ۔ ویژول کمیونیکیشن تھرو امیج اینڈ ٹیکسٹ۔ دیکھنے سے کانٹیکٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں گرافک ڈیزائننگ۔ اس کی سب سے سمپل مثال اگر ہم لیں تو وہ یہ ہے کہ آپ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں روڈز کے اوپر سائن بورڈ نظر آتے ہیں، کبھی گل احمد کا، کبھی ماریا بی کا، کبھی جیز والوں کا، کبھی کسی ریسٹورنٹ کی ڈیل لگی ہوتی ہے اس کا۔ تو وہ جو سائن بورڈ ہوتے ہیں نا، وہ گرافکس، ان کو ہم گرافکس کہتے ہیں، جو تصویروں کے ذریعے ہمیں اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ بول تو نہیں رہے، نہ ہی وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہماری چیز خریدیں، لیکن وہ ہمارے ذہنوں میں ایک نقش بٹھا رہے ہیں کہ جی ہم ہیں، اور آپ جب ان چیزوں کے بارے میں سوچیں تو ذرا ہمیں پریفر کریں۔ ٹھیک ہے، یوز ٹو ڈیلیور اے میسیج۔ یہ گرافکس لگائے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اب وہ ہر گھر جا کے یا ہر بندے کو تو اپنا میسیج نہیں دے سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسے پبلک پلیسز کے اوپر اپنے گرافکس کو شو آف کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، انہیں جانیں، ان کے ذہن میں ان کا نام بیٹھ جائے، ان کی تصویریں، ان کے کلر سکیم بیٹھ جائے۔ جب ہم یہ برانڈز کے دیکھتے ہیں، یہ سائن بورڈز دیکھتے ہیں، جیسے گل احمد کا ہم نے دیکھا، بے شک ہم نے تب کوئی بھی ریئیکشن نہیں کیا، لیکن جب بھی ہم نے کبھی خریداری کرنی ہے یا سمر کلیکشن سوچا عید کا سوٹ بنانے کا، تو ہمارے ذہن میں پہلا سائن بورڈ وہی آئے گا جو ہم نے دیکھا ہوگا۔ تو اس طرح سائن بورڈز یا گرافکس دیکھنے سے برانڈ کی اپنی اویئرنیس بہت زیادہ لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے میکس کانٹینٹ اٹریکٹیو اینڈ انگیجنگ۔ انہوں نے وہ جو سائن بورڈز لگائے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے انگیجنگ ہوتے ہیں۔ انگیجنگ کیسے ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں، ہم نے بھی تو سوٹ لے کے خرید کے سلائی کر کے پہننا ہی ہے نا، تو انہوں نے آلریڈی ایک ماڈل کو سٹچ کروا کے پہنا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جی یہ دیکھیں، یہ سوٹ ہے تو یہ سل کے اس طرح لگے گا، تو دیکھتے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی لک اس طرح کی ہوگی۔ تو جو گرافک ڈیزائننگ کا اصل جو کنسیپٹ ہے وہ ہوتی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی تصویر کے ذریعے اپنا میسیج دینا، چاہے وہ پیپسی والے ہیں، ان کے آپ دیکھ لیں گرافکس، یا ان کے جو ایڈز ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں، چاہے وہ کپڑوں کا کوئی کاروبار ہے، جو بھی ہے، کسی بھی تصویر کے ذریعے وہ ہمیں جو بھی میسیج دے رہے ہیں ہم اسے کہیں گے گرافک ڈیزائننگ۔ ویئر از اٹ یوز، یہ یوز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، گرافک ڈیزائننگ کا جو یوز ہے نا، وہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ جتنی بھی تصویریں دیکھتے ہیں، چاہے وہ تھمبنیل ہے کسی ویڈیو کے اوپر لگا ہوا، کسی ایکٹر کی تصویر ہے، کسی ڈرامے کا ٹائٹل سین ہے، جو بھی ہے وہ سب کچھ سوشل میڈیا پوسٹ کے تھرو ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ نمبر 2، ایڈورٹائزمنٹ، اپنی مشہوری کے لیے، تاکہ ہم وہ ڈراماز دیکھیں، ہم وہ کپڑے خریدیں، ہم وہ بیگ خریدیں، ہم وہ ڈرنکس پئیں، پیپسی، کوکا کولا، تو اپنی مشہوری کے لیے بھی گرافک ڈیزائننگ کو یوز کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، بزنس برانڈنگ، بزنس کی برانڈنگ کے لیے بھی۔ اب کوئی بھی بزنس ہے، یہ سارے بزنس ہی تو ہیں جو کپڑوں کے ہیں یا جو ڈرنکس کے ہیں یا جو بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں اپنا ایک نیا بزنس سٹارٹ کرتی ہوں تو میں لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا کوئی بزنس ہے؟ تو ظاہر ہے میں اس کے لیے گرافکس بنواؤں گی، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ پوسٹ کروں گی۔ آپ مجھ سے ملیں نہ ملیں، آپ میرے گھر آ کے میری پروڈکٹ کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ ایک بزنس سٹارٹ ہوا ہے اور یہ اس کی لک ہے، یہ اس کا کلر تھیم ہے۔ اس کو اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، یہ جامع شیری ہے، انہوں نے جب سٹارٹ لیا ہوگا تو یہ ہم تک کیسے پہنچا؟ تھرو سائن بورڈ ہی پہنچا نا، یا تھرو ایڈز پہنچا، یا پھر ہم نے اس کو ٹی وی میں دیکھا، پھر ہم مارکیٹ گئے تو ہمیں نظر آیا کہ ہاں یہ تو ہم نے ٹی وی میں بھی دیکھا تھا، یا اس کا ہم نے سائن بورڈ دیکھا تھا تو ہم نے اس کو خریدا۔ تو کوئی بھی بزنس جب شروع ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی بزنس برانڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلے، اپنی تصویروں کے ذریعے، اپنے پمفلٹس کے ذریعے، اپنے بروشرز کے ذریعے، اپنی پوسٹوں کے ذریعے۔ تو گرافک ڈیزائننگ جو ہوتی ہے نا، وہ بزنس برانڈنگ میں بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ نمبر 4 پہ پوسٹرز اور فلائرز آ جاتے ہیں۔ اس کی تو سب سے آسان مثال سکولوں کی ہے۔
جو کہ جیسے ہی ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس بروشرز آتے ہیں، پمفلٹس آتے ہیں، ہم ڈیفرنٹ جب باہر نکلتے ہیں دیواروں پہ لگے ہوئے وہ دیکھتے ہیں، پوسٹرز لگے ہوئے دیکھتے ہیں، ایڈمیشنز اوپن کے، الیکشنز کے دنوں میں امیدواروں کے، تو ان سب کے لیے بھی نا گرافک ڈیزائننگ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، امپورٹنس آف گرافک ڈیزائننگ، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ سب سے پہلے یہ کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے جی یہ آڈینس کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اب ہم تو جا رہے ہیں بازار اپنے کام سے، ہم نے کوئی سائن بورڈ توجہ کھینچی نا اس نے ہماری، ہم نے اس کو 2 منٹ رک کے پڑھا، ہمیں پتہ چلا جی گل احمد کا نیا سمر کلیکشن آ گیا، ہمیں پتہ چلا جیز والوں نے نیو پیکیج لانچ کر دیا، ہمیں پتہ چلا کہ اس ریسٹورنٹ میں یہ ڈیل لگ گئی ہے۔ تو سب سے پہلا ان کا مقصد ہوتا ہے آڈینس کو اٹریکٹ کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے بیلڈز برانڈ آئیڈینٹی، دوسرے نمبر پہ اپنے برانڈ کی شناخت ہمارے ذہنوں میں بٹھانا۔ جب ہم کسی بھی اس کو دیکھتے ہیں، گرافکس کو دیکھتے ہیں، کسی بھی سائن بورڈ کو دیکھتے ہیں، کسی بھی پمفلٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ چیز موجود ہے۔ اس کا ایک اپنا کلر سکیم ہوتی ہے، جیسے آپ پیپسی والوں کے کلرز دیکھیں آئے دن چینج نہیں ہوں گے، وہی ہیں جو ڈے فرسٹ سے ہیں۔ کوکا کولا کے جو تھیم ہے وہ پہلے دن سے وہی ہے۔ جیز والوں کا جو یلو اور ریڈ کلر کا جو ایک ان کا تھیم ہے وہی کا وہی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کے ذہنوں میں ان کا وہ تھیم بیٹھ گیا ہوا ہے، کلر سکیم بیٹھ گئی ہوئی ہے، تو یہ ان کی برانڈ آئیڈینٹی ہے۔ جہاں پہ بھی ہم جیز یہ 2 سرکلز یلو اور ریڈ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ جیز ہے، یو فون دور سے پہچانا جائے گا۔ تو تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے انکریزز انگیجمنٹ، یہ انگیجمنٹ کو انکریز کرنے کے لیے کہ لوگ ان سے انگیج ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم پوسٹ دیکھتے ہیں ڈراماز کی، تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ چھوٹے چھوٹے کلپس انہوں نے ڈال دیے ہوتے ہیں، ہم پورا ڈرامہ نہ بھی دیکھیں تو وہ کلپس ہمیں بار بار ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسا سین ہمیں کلک کر جاتا ہے، انگیج کر دیتا ہے ہم سے کہ ہم اسے جا کے ایپیسوڈ کو دیکھنے ہی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ انگیجمنٹ کے لیے، اپنی انگیجمنٹ بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے گل احمد کا کوئی سائن بورڈ دیکھا، ہمیں سوٹ پسند آیا تو ہم آ کے اس کی ویب سائٹ ضرور چیک کریں گے اور ان کے باقی ڈیزائنز بھی دیکھنا چاہیں گے۔ کوکا کولا کا ہم نے برانڈ دیکھا، باہر لگا اور دیکھا اس پہ کوئی بچت آفر چل رہی ہے تو ڈرنکس منگوائی، تو ہم نے بھی بول دیا بھئی اس دفعہ کوکا کولا لے آئیے گا۔ تو یہ انگیجمنٹ انکریز کرنے کے لیے سائن بورڈز، گرافکس، پوسٹس، پمفلٹس، بروشرز، یہ ساری اس میں گرافک ڈیزائننگ اس لیے یوز کی جاتی ہے۔ امپروو کمیونیکیشن، یہ سب سے اس کی بڑی بات ہمارے اور برانڈ کی عام پبلک کے ساتھ کمیونیکیشن کو امپروو کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی برانڈ ہے، کوئی بھی بزنس ہے، وہ فزیکل اگر ہے بھی، مطلب کوئی ایک شاپ ہے تو وہاں تک کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ بڑی بھی حد ہے تو محلے کے، شہر کے کوئی مہمان آیا ہوگا وہ چلا جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر ہم اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیں گے، اسٹیٹس پہ لگا دیں گے، تو سٹوریز پہ اپلوڈ کر دیں گے، انسٹاگرام پہ چلا دیں گے، تو سوچیں کہ کتنا زیادہ کمیونیکیشن امپروو ہو جائے گا۔ وہ برانڈ ہمیں خود نہیں آ کے بتا رہا، وہ اپنے گرافکس کے تھرو ہم سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے کہ بھئی آپ نے اگر سمر کا سوٹ خریدنا ہے، عید کا سوٹ خریدنا ہے تو ہم سے خریدیں، یہ ہم نے ڈیل لگائی ہوئی ہے، اتنے % آف چل رہا ہے۔ کوئی ریسٹورنٹ جو ہے وہ بھی اپنے انہی گرافکس کے تھرو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ نیو ڈیلز لانچ ہو گئی ہیں، نیو ڈشز آ رہی ہیں، نیو برانچز اوپن ہو رہی ہیں۔ تو یہ کمیونیکیشن امپروو کرنے کا بھی بہت زبردست ایک میتھڈ ہوتا ہے تھرو گرافک ڈیزائننگ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کورس آبجیکٹیو جی۔ گرافک ڈیزائننگ، امید ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی کہ گرافک ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے، گرافک ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے اور یہ یوز کہاں کہاں پہ ہوتی ہے، یہ ضروری کیوں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے کورس آبجیکٹیو پہ کہ ہمارا کورس آبجیکٹیو کیا ہوگا۔ ہم اس میں سیکھیں گے کیا؟ ہم اس میں سب سے پہلے سیکھیں گے بیسکس آف گرافک ڈیزائننگ، کہ گرافک ڈیزائننگ کی بیسکس کیا ہیں، شروع کہاں سے کریں گے، اس کی جو فنڈامنٹلز کیا ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں جو ٹول یوز کریں گے وہ کینوا کا ٹول ہوگا، اس کے سارے فیچرز، اس کی ساری ایپس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے اندر آپ بنانا سیکھیں گے سوشل میڈیا پوسٹ ڈیزائنز، جو بھی ڈیزائنز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے کہ وہ بنتے کیسے ہیں۔ یہ بل بورڈ پہ ہو گئے، پمفلٹس پہ ہو گئے، پوسٹ پہ ہو گئے، یہ سب ہم سیکھیں گے اس میں۔ اور نمبر 4 پہ ہم بیسک برانڈنگ سکلز سیکھیں گے کہ اگر کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہو
تو اس کے لیے کون سی برانڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح اس کا لوگو سلیکٹ کیا جائے گا، کس طرح کور فوٹو ہوگا، کون سے کلرز ہمیں سلیکٹ کرنے چاہیے، یہ سب کچھ ہم اس کورس میں سیکھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی انٹروڈکشن ٹو کینوا۔ کینوا کیا ہوتا ہے؟ کینوا جو ہے نا وہ ایک بہت ہی ایزی ٹو یوز ڈیزائننگ ٹول ہے، جس کے تھرو ہم بیسک گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ بیسک تو نہیں، اب تو اس میں پرو لیول کی بھی آ گئی ہے، کیونکہ ڈے بائی ڈے اس میں اے آئی انٹروڈیوس ہو چکا ہے، نیو ٹولز، نیو ایپس آ رہی ہیں، تو اب یہ بیسک تک تو نہیں رہا، یہ پرو لیول تک چلا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی ہوں گے ایڈوب، فوٹوشاپ، ایلسٹریٹر، یہ سب گرافک ٹولز ہیں، لیکن وہ تھوڑے سے ٹیکنیکلی ہینڈل کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب آپ لوگ کینوا کو اچھے سے یوز کرنا سیکھ جائیں تو پھر آپ ان ٹولز کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے ورکس آن موبائل ڈیسک ٹاپ۔ یہ جو کینوا کا سب سے بڑا فائدہ ہے نا، یہ دونوں پہ کام کرتا ہے۔ اسے آپ موبائل پہ ایپ اس کی انسٹال کر لیں یا اس کو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں، یہ دونوں جگہ پہ یوز ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ نو ایڈوانس اسکل ریکوائرڈ۔ اس سے تیسرے نمبر پہ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں پہلے سے کوئی خاص تجربہ یا اسکلز ہونی اتنی ضروری نہیں ہے، ہم اسے شروع سے سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل بیسک سے ہم اسے اسٹارٹ کریں تو سیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ کمپیوٹر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 4 پہ ہے ریڈی میڈ ٹیمپلیٹ اویلیبل۔ 4 پہ یہ ہے کہ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں بھی آ رہا کہ ہم اس پہ کیا کریں، کیسے کریں، تو اس پہ آلریڈی ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، تو ہم ان ڈیزائنز کو یوز کر کے ہم اپنے ڈیزائنز بھی بنا سکتے ہیں۔ شروع میں ہوتا ہے نا کہ ہمیں آئیڈیاز نہیں آ رہے ہوتے کہ کیسے کوئی ڈیزائن بنے گا، کیسے بنائیں گے، کیا لگائیں، کہاں لگائیں، کیسے لگائیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہمیں کنفیوز کر رہی ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ پہلے جو کینوا میں لوگوں نے ڈیزائنز بنائے نا، یا کینوا نے اپنی ایک ڈیزائن لائبریری دی ہوئی ہے، ہم اس کو وزٹ کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، مطلب پوری جو ہوتی ہے نا ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، ہم اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اسے یوز بھی کر سکتے ہیں، اسے تھوڑا بہت ایڈٹ کر کے اپنے لیے اپنی پوسٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو کینوا جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ٹول ہے، ایزی ٹو یوز ہے، ورکس آن موبائل اینڈ ڈیسک ٹاپ ہے، نو ایڈوانس اسکلز ریکوائرڈ ہے، ریڈی میڈ ٹیمپلیٹس اس میں اویلیبل ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے